اللہ پاک جو ہے اپنے خاتون نبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چنتا ہے وہ بہترین چنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ان کی پرورش کے لیے حضرت ابو طالب کو چنا گیا تو ان کے ایمان کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھنی تھی، مصیبت یہی ہوئی۔ حدیث میں ہے کہ وہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو کہ آپ پڑھاتے رہے۔ ایک اور روایت جو کہ مولوی اٹھاتے ہیں، ابو طالب نے کہا پہلے صبر کرو، تمہاری امانت لینے سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد کو نبی مانتا ہوں۔ حضرت ابو طالب رسول اللہ کے اوپر اپنے وجود کا خیمہ تان رہے ہیں۔ شاہ صاحب ایک سوال کافی جو ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس کا جواب اب تک نہیں لوگ دے سکے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے اپنے خاتون نبی رحمۃ اللہ علیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چنتا ہے وہ بہترین چنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب ان کی پرورش کے لیے حضرت ابو طالب کو چنا گیا اللہ تو ان کے ایمان کے اوپر انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟ اللہ ہائے میاں صاحب، یہ تاریخ اسلام کا بڑا ایک تاریخ پہلو ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان پہ انگلیاں اٹھنی تھی، مصیبت یہی ہوئی کہ جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، پہلے ان کو دیکھیں کہ انہوں نے بدر میں 70 کفار مارے گئے، اس میں سے 35 صرف علی نے واصل جہنم کی، 35۔ سبحان اللہ، ایک بندہ، پوری جنگ ہو رہی ہے اور صرف ایک جو ہے تو 50% سے زیادہ لوگوں کو واصل جہنم کر رہا ہے۔ پھر جب تاریخ اسلام میں مبارزت ہوئی نا، جنگی مطلب عرب کے جنگ کے کچھ اصول ہیں کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں گی، صف بندی ہوگی، پھر ایک ان کا بہادر ترین بندہ سامنے ادھر سے آئے گا، ایک ادھر سے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں ہمیشہ اگر کوئی گیا ہے تو یا علی بھتیجا گیا ہے یا حمزہ چاچا گیا ہے، سبحان اللہ، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ گئے ہیں مقابلے میں مبارزت میں تو یہ شخصیات، اور جب بھی گئے ہیں نا اگلے کا سر اڑا کے۔ پھر اس کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فوراً بعد کیا ماحول ہوا بنو امیہ کے ساتھ؟ پھر جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی شرائط پوری نہیں کی گئی، گورنمنٹ کو ہتھیا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد آگے نظام چل رہا ہے بنو امیہ کی، یکے بعد دیگرے حکومتیں بن رہی ہیں، وہیں پہ جو ہے تو احادیث کی تدوین ہو رہی ہے، وہیں پہ جو ہے تو قرآن پہ اور ان چیزوں پہ کام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ڈنڈی ماری گئی، وجہ کیا تھا؟ ایک ابو طالب کا معاملہ نہیں ہے، علی کا باپ ہے۔ حضرت ابو طالب کا قصور کیا ہے؟ وہ علی کا والد ہے، ورنہ ایمان ابو طالب کی بات کرتے ہیں، میں تو ایمان کی بات نہیں کرتا، شان کی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یار خود سوچو کہ وہ کلمہ پڑھے کہ جو محمد کے پیدا ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ چکا تھا، کتابیں تو کھولیں۔ ایک یہودی راہب نے اپنے آخری وقت جب اس کا آیا تو اس نے کہا یار مکہ کا سردار میرے لیے بلائیں، تو انہوں نے ڈسکس کیا کہ فلاں شخصیت یہ حلیہ، انہوں نے کہا حلیہ بتائیں، انہوں نے کہا یہ نہیں، دوسرا انہوں نے کہا ہاں یہ بلائیں، یہ ابو طالب کے جب حلیہ بتایا گیا کہ یہ ہے مکہ کا سردار، اسے بھیجیں، چونکہ آپ کے والد بھی حیات تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ بندہ چاہیے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام جب آتے ہیں، وہ یہودی راہب کہتا ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا دے گا اور وہ نبی آخر الزمان ہوگا، اللہ اکبر، اور پھر 30 سال بعد تیرا دوسرا بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس کا وصی ہوگا، اس کا نائب ہوگا۔ سبحان اللہ، تو ابو طالب میں تمہیں گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق تم اس محمد کو دیکھو گے، تم اس کی تمہاری ملاقات ہوگی، تمہارے والد کی شاید اس وقت تک زندگی نہ ہو، تو تم میرے ایمان کی گواہی اپنے پاس محفوظ کرو کہ میں تمہارے پیدا ہونے والے بھتیجے محمد پہ ایمان لاتا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ۔ ابو طالب نے کہا پہلے صبر کرو، تمہاری امانت لینے سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں محمد کو نبی مانتا ہوں، اللہ اکبر، اور پھر میں تمہاری یہ امانت قبول کرتا ہوں۔
تو مجھے بتاؤ کہ جو محمد الرسول اللہ کی پیدائش سے پہلے کا مسلمان ہے وہ کلمہ پڑھے گا؟ پھر یہاں پہ چھوڑیں، اعتراض کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو مطلب اعلانیہ وہ تھے. میں ابھی اس بات پہ بھی یہ پردہ بھی کھول لیتا ہوں کہ جو لوگوں کو بہانہ ملا وہ کیوں ملا. سیکنڈ، 2 مہینے کی عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قحط سالی ہوئی. ذرا قصیدہ کھول کے دیکھیں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا، پہلی نعت آپ نے پڑھی. ہاں کس وقت 2 مہینے کی عمر میں یوں آپ کو جو ہے تو پشت مبارک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا کے پھر پڑھ رہے ہیں کہ ایک خوبصورت چہرے والے اللہ تو تیرے چہرے کے صدقے میں بادل جو ہیں تو بارشیں برساتے ہیں. سبحان وہ اللہ. سارا پڑھیں. کہتے ہیں پہلے نعت خواں بھی حضرت ابو طالب. ظاہر ہے وہ اسی وقت وہ کلام آئے وہ. اور ایک مرتبہ اور بھی یہ دیکھیں اس کلام خود رسول اللہ کی سیرت سے اور آپ کے فرمان سے دوبارہ اس کی کنفرمیشن ملتی ہے. حضور نے انڈورس کیا ہوا ہے. اچھا سبحان ہاں ایک دفعہ اسی طرح مدینہ شریف میں قحط سالی ہوئی، بارش نہیں تھی. ایک عربی کھڑا ہو، یا رسول اللہ بارش کے لیے دعا فرما دیں. حضور نے دعا فرمائی، خوب بارش برسی پورا ہفتہ. اگلا جمعہ آیا وہی عربی پھر کھڑا ہو، یا رسول اللہ دعا فرمائے بارشیں بہت ہو گئیں. آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء ولا علینا، کہ یا اللہ یہ ہم سے ارد گرد برس جائے یہاں نہ برسے. ٹھیک ہے. حضور خوش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے اشاروں پہ بارشیں برسا رہا ہے. حضور کے اشاروں پہ بارشیں جو ہے تو بادل ہٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انگلی کے اشارے سے بادلوں نے راستے موڑ دیے. حضور نے فرمایا یار ہے کسی کو یاد میرے چچا ابو طالب کا وہ کلام؟ سبحان اللہ. بڑے صحابہ کھڑے ہوئے. عرب کا ایک رواج تھا، وہ یاد رکھتے تھے ان چیزوں کو، وہ یاد کرتے تھے مطلب اسٹوریز کو، ان کلامات کو، یہ چیزیں جو اہم ہوتی تھی. بڑے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، بڑے صحابہ نے کہ جی ہمیں یاد ہے. حضرت علی نے بھی اٹھایا تو فرمایا علی تو سنا. وہ باقاعدہ بخاری شریف میں درد ہیں 4-5 اشعار. سبحان اللہ. قصیدہ لامیہ ویسے تو دیوان ابی طالب سارے کا سارا موجود ہے، اور مدینہ شریف میں یونیورسٹی والے ہر سال چھاپتے ہیں، وہ ہر جگہ ملتا ہے، آپ اس کو سارا مطالعہ کر سکتے ہو. بار بار انہوں نے اعلانیہ ایمان کی جو ہے تو اعلان کیا. اصل وجہ جو ہے نا، جو دکھ ہے ان کو وہ یہی ہے. ورنہ مجھے بتائیں شیب ابی طالب میں جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، کون تھا وہاں پہ مصیبت کے وقت؟ سرکار. بلکہ ایک روایت میں نے پڑھی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور عشق و محبت کی یہ داستان دیکھ کے میں کہتا ہوں قربان جاؤں حضرت ابو طالب کی ایمان کی، کہ حضور علیہ السلام سو رہے، اوپر کوئی خیمہ یا کوئی وہ نہیں ہے، اوس برس رہی ہے. حضرت ابو طالب رسول اللہ کے اوپر اپنے وجود کا خیمہ تان رہے ہیں. سبحان اللہ. ہاتھ آگے ایک طرف پاؤں دوسری طرف کر کے حضور کے چہرے مبارک پہ جو اورس برس رہی ہے نا، اس کی ٹھنڈک حضور کے چہرے کو بچا رہے. سبحان اللہ. کہ میرے بھتیجے کے چہرے پہ وہ، اس کو آپ کہیں گے کہ وہ بے ایمان ہے؟ توبہ نعوذ باللہ. پھر جو روایت اٹھائی جا رہی ہے عجیب و غریب، یعنی ایک روایت ہے کہ جو حضرت عباس سے ہے کہ وہ حدیث میں ہے کہ وہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ یہ تو وہی کلمہ پڑھ رہا ہے جو کہ آپ پڑھاتے رہے. ایک اور روایت جو کہ مولوی اٹھاتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ابن عباس، حضرت عباس کا بیٹا جس کا اس وقت عمر صرف 2 سال ہے، تو وہ 2 سال کا بچہ جو ہے تو وہ روایت کر رہا ہے کہ حضور نے کہا چاچا کلمہ پڑھ لو، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں پڑھتا. یعنی 2 سال کے بچے کی روایت مان لی، اسی کے والد کی روایت ہم نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی علی کا باپ تھا. ورنہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کے طریقے کے مطابق ایک پورا انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا، اور رسول اللہ کے ISI چیف جو ہیں حضرت ابو طالب تھے. سبحان اللہ. یہ حقائق ہیں، ذرا آنکھیں تو کھولیں. آپ جب سارے بیٹے ہی ایمان لے کے آئے تھے، سارا خاندان. یار غور تو کرو نا، جو آپ نے بڑا اچھا توجہ اس طرف دلوائی کہ بیوی مسلمان ہو گئی، 10 سال کا بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان ہو گیا، ساری اولادیں کو مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں وہ نہیں ہوا. پھر طریقہ اسلام کا کیا ہے کہ اگر بیوی مسلمان ہو شوہر نہ ہو تو جدائی کی جاتی ہے. ایسے ہی کوئی مسلمان عورت کسی کافر کی بیوی نہیں ہو سکتی. اللہ. یہاں پہ کیا ہے؟ اور ایک اس سے بھی خطرناک اگر میں آپ کو بتاؤں نا معاملہ جو قرآن سے ثابت ہوگا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد
اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کا پیغام پہنچائیے. ٹھیک ہے. اور آگے ایک فارمولہ دے رہا ہے وَاحْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنی رحمت کے پر پھیلا لیجئے جو آپ کی اتباع کریں اور مومنین میں سے ہو جائے. کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ جناح اللہ تعالیٰ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اپنے رحمت کے پروں میں ان کو ڈھانپ لیجیے. اللہ اکبر. جو اتباع کر لیں اور مومنین میں سے ہو جائیں. فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ نہ مانے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو آپ محمد اعلان فرما دیجئے کہ میں بری ہوں، جو مرضی آئے کرتے پھرو، تم سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اب قرآن کا فارمولہ ہے دعوت ذو العشیر، ہم اسی کو کہتے ہیں نا جو پہلی دعوت حضور علیہ السلام نے کی. قرآن مجید میں یہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بلاؤ، ٹھیک ہے، ان کو دین کا پیغام پہنچاؤ. حضور نے بلایا، دین کا پیغام پہنچایا. لنگر کس نے پکایا؟ ابو طالب نے. ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب جو کہ مین میزبان ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، کس نے اعلانیہ کلمہ پڑھا؟ علی نے 10 سال کی عمر میں. ٹھیک ہے، اعلانیہ اس وقت. ٹھیک ہے، آپ کی زوجہ محترمہ وہ تو تھی ہی پہلے. ٹھیک ہے. اب جس نے انکار کیا، اللہ کا قرآن ہے، وہ کہتا ہے فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر وہ نہ مانے آپ کی بات کو، آپ کی نصیحت سے انکار کریں تو کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٌّ، ان سے تبرہ کرنا ہے، ان سے تعلق توڑنا ہے. مما کانوا، جو مرضی کرتے پھرو، گیٹ آؤٹ، آپ سے کوئی میرا لینا دینا ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ دعوت ذو العشیر کے بعد جس کو محمد الرسول اللہ نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، یا جس کے سینے سے لگے رہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی حکم کے مطابق وہ مومن تھا. اسی وجہ سے رحمت کے پروں کے اندر تھے وہ لوگ. سبحان اللہ. اور جو ابو جہل جیسے کہ جن کے ساتھ حضور علیہ السلام نے تعلق توڑ دیا، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کا حکم تھا کہ جو نہ مانے ان کو کہہ دو کہ جاؤ جو مرضی کرتے پھر. ختم. آج اس آیت کے بعد اگر کوئی ایمان ابی طالب پہ بات کرے گا تو ذرا غور کریں، پھر آپ محمد الرسول اللہ کی رسالت کو کہاں لے کے جاؤ؟ کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جو نہیں مانتا اس سے تعلق توڑ دو، اور یہاں پہ تو آدھا قرآن ان کی موجودگی میں نازل ہو رہا ہے. کیوں نہیں ابو طالب سے تعلق توڑا جب خدا نے کہا تھا؟ اگر توبہ نعوذ باللہ ایمان ابی طالب اتنا نازک پہلو ہے کہ اگر اس پہ بات کرو گے نا تو پھر تو قرآن کی بات آؤ. پھر قرآن میں یہ آیت کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ پھر محمد رسول اللہ کی اس رسالت کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ کیونکہ رسول اللہ نے تو ان سے تعلق نہیں توڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنین میں سے تھے. ابو طالب کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ خود رسول اللہ نے. اچھا جناب والا، یہ تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہو کیا رہا. یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ مسئلہ کچھ اور تھا. اور صرف یہ نہیں کہ حضرت ابو طالب کے لیے معاملات تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلانیہ جو ہے تو ان لوگوں سے نہ وہ کریں. ایک حکمت تھی، ایک ٹیکٹس تھے. خود یہ دیکھ لیں، حضرت عباس کو دیکھیں. حضرت عباس نے کب اسلام قبول کیا؟ بدر میں. ہاں ٹھیک ہے، بدر میں گرفتار ہو گئے تھے. ایسا ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور فیصلہ ہوا کہ جی یا تو جو قیدی ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کو، بچوں کو کوئی ہنر سکھا دیں، کوئی اسکل ان کو سکھا دیں، آزاد کر دیے جائیں گے، یا کوئی گولڈ جو ان کے پاس ہے وہ جمع کرا دیں ٹیکس کی صورت میں، ان کو ہم آزاد کر دیں گے، ورنہ قید میں رہیں گے. اب ظاہر فیصلہ تھا، اعلان تھا. وہی ہوا کہ کچھ صحابہ نے جناب ٹیکس جمع کرایا، کچھ نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے یہ کام آتا ہے میں یہ سکھا دوں گا. وہ چاہے مہینے میں سکھائے چاہے 2 مہینے میں سکھائے، ہمارے بچوں کو اسکل سکھائے اور چھٹی، آزاد ہے. اب یہ قریش تھے، حضور کے چچا تھے، سردار والے خاندان سے تھے، خود سردار تھے. ٹھیک ہے، اب ان کو جب کہا گیا کہ بھئی آپ اسکل سکھائے، ان کا میں نہیں سکھاتا. ایک خاندانی وقار بھی تو تھا نا. پھر کہا کہ جی ٹیکس جمع کر دے، سونا تھوڑا سا جتنا بھی مقدار مقرر تھی، انہوں نے کہا وہ بھی میرے پاس نہیں ہے. صحابہ نے آ کے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ کیا کریں، یہ تو اس طرح فرما رہے ہیں. میں بلائیں ادھر آئے تو کہا چچا جان جب آپ گھر سے نکل رہے تھے تو آپ نے
ام فضل کو اپنی زوجہ کو ایک گولڈ کی بڑی مقدار دی کہ یہ سنبھالے، اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو میرے بچوں کے نان نفقے کے لیے خرچے کے لیے کام آئے گا، تو ہے اس میں سے دے دیں تھوڑا سا، ادھر سونا تو ہے آپ کے پاس، کیوں انکار کریں. وہاں پہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار وہاں پہ تو یا میں تھا یا میری بیوی تھی، اللہ اکبر. دوسرا بندہ تو تھا نہیں. تو اس کا مطلب تم جس خدا کا ذکر کرے وہ خدا جو ہے تو وہ حاضر و ناظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، اور اس نے تمہیں خبر دے دی، اس کا مطلب تمہارا خدا سچا ہے. سبحان اللہ. معجزہ دیکھ کے حضرت عباس نے جو ہے تو ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لیا. لیکن جو اصل پوائنٹ میں دیکھ رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان آپ ہو گئے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اعلان نہیں کرنا، انہی کافروں کے ساتھ جائیں اور ہمیں خبر دیں. اچھا. یو آر اپوائنٹڈ ایز این انٹیلیجنس چیف ان مکہ. اللہ اکبر. سمجھ آئیے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے مکہ میں ہمارے لیے انٹیلیجنس کا رول ادا کرنا ہے، کیونکہ ان کو بہت بڑی شکست ہوئی، وہ چپ کر کے تو بیٹھیں گے نہیں. ہاں انہوں نے بدلہ لینا ہے. کہاں ہضم ہوگی، اتنے بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑی انسلٹ ہو گئی ان کی. ٹھیک ہے، وہ باز تو نہیں آنے والے. تو حضرت عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہو گئے، میں گواہی دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہ بات سیکرٹ رکھنی ہے، ان کے ساتھ جائیں. وہ گئے، انہوں نے جو بھی ٹیکس کے حوالے سے بات تھی وہ انہوں نے جمع کروایا، وہاں گئے اور ان کے ساتھ رہتے رہے، ان کی ساری پلاننگ اور ساری چیزیں ان پہ نظر بھی رکھتے رہے اور حضور علیہ السلام کو خبر بھی دیتے رہے. خندق کا دیکھ لیں کیسے خبر پہنچی، خط آیا تھا. یہ تو وہاں پہ تھوڑی سی بات ڈسکلوز ہو گئی کہ جب رسول اللہ کا ادھر مدینہ شریف میں ان کو فتوحات ملی، باقی اقوام کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹس ہوئے اور باقاعدہ ریاست کے طور پہ مدینہ نامینیٹ ہونے لگا، وہ خوش ہوئے، انہوں نے لباس پہنا خوبصورت اور جا کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے. تو ابو جہل نے پوچھا کہ عباس خیر ہے، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہا ہاں آج میرا بھتیجا اپنی ریاست کا مالک بن گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یار ہم تو اس کو سمجھتے تھے ساڈے نال ہے، یہ تو محمد کی کامیابی کی خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس بات پہ پھر انہوں نے ہجرت کا فوری ارادہ کیا کہ اب جو ہے تو لوگوں کو مجھ پہ شک ہو گیا. تو دیکھیں حضور علیہ السلام کی پوری انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ تھا. حضور کے داماد حضرت ابو العاص، یعنی حضور نے اپنے خاص قریب ترین لوگوں کو انٹیلیجنس پہ رکھا تھا. سبحان اللہ. اور وہ جا کے باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت حضور علیہ السلام نے ان کو جو ہے تو خاندان کے قریب رکھا کہ یہ اگر مسلمان ہو کے اعلانیہ اعلان کر کے ادھر ہمارے پاس مکمل آ جاتے ہیں تو وہاں کی انفارمیشن ہمارے پاس بند ہو جائے گی. تو یہ بہت بڑی حکمت تھی. سبحان اللہ. وہی چیزیں تھیں جس کو یہ لوگ نیگیٹیولی لے کے جو ہے تو استعمال کرتے ہیں. تو میرا خیال سے حضرت ابو طالب کا ایمان ایک اتنا نازک پہلو ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں 1000 دفعہ سوچنا ہوگا. جیسے قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی نا کہ جب اللہ کہتا ہے کہ جو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں دین کا، ان سے تعلق توڑ دو. رسول اللہ نے ابو طالب سے کیوں نہیں توڑا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے. احتیاط کا موقع ہے کہ پھر سوچنا پڑے گا. کیا محمد رسول اللہ نے قرآن کو نہیں مانا، قرآن کا حکم نہیں مانا، پھر جنازہ بھی پڑھا. دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے، تبھی تو ان کا جنازہ پڑھا، تبھی تو ان کو اپنے ساتھ رکھا پوری زندگی، تبھی تو ان کے وصال پہ عام الحزن کا اعلان ہو گیا. یہ ساری باتیں ہیں نا. تو تھوڑا سا احتیاط کا ہمیں وہ رکھنا چاہیے. اس میں ہزاروں قسم کے مطلب ثبوت ہیں، دلائل ہیں. ایون کہ جن لوگوں نے ایمان ابو طالب علیہ السلام کا انکار بھی کیا اور اس کی مخالفت میں کچھ صفحات لکھے ہیں، وہ آپ پڑھیں تو صحیح ان کے فتاوے. آخر میں وہ یہی بات لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو لوگ ایمان ابی طالب کے قائل ہیں ان کے ایمان پر یا ان سے کوئی کلام نہ کیا جائے. تو بھائی پھر کافر کو کافر نہ ماننے والے فتوے کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ تو اس کا مطلب تم خود بھی شک میں ہو. ٹھیک ہے، اگر میں ان کو مسلمان مانتا ہوں تو اتنا بڑا عالم دین، اتنا بڑا عاشق رسول ہو کے بھی وہ آخر میں یہی لکھتا ہے کہ بھائی کسی مسلمان جو کہ ایمان ابی طالب کا قائل ہے اس مسلمان پہ فتویٰ ہم نہیں لگا سکتے کہ وہ حضور کے عشق میں، حضور کے چچا سے پیار میں وہ جو ہے تو ایمان ابی طالب کا قائل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی 100% اس مسئلے پہ اتنی سختی سے قائل نہیں تھے. سبحان اللہ. پھر جو ہے تو
اسنی المطالب فی نجات ابی طالب. آپ پڑھیں تو صحیح کہ امام زینی دہلان نے اس میں کیا کہا ہے. پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ ایمان ابی طالب پہ 336 سال پرانا قلمی نسخہ میرے فقیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ ہم نے ڈسکور کیا، اس کا ترجمہ کیا اور اس کی اشاعت کی. سبحان اللہ. حضرت عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کام کیا تھا. اور امام زینی دہلان جو کہ احمد رضا خان بریلوی کے استاد ہیں، انہوں نے بیسیکلی اپنی کتاب میں ذکر کیا تھا کہ عبد الرسول برزنجی کو پڑھ کے میں قائل ہو گیا کہ حضرت ابو طالب کی شان اور ان کے ایمان کے اوپر کوئی بندہ بات نہ کرے. تو وہاں سے مجھے ہینٹ ملا کہ یار یہ تو عبد الرسول برزنجی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اس پہ رسالہ لکھا ہے جو ان سے بھی پہلے گزرے ہیں. تو وہ 336 سال تقریباً، بلکہ اس سے زیادہ، اس وقت جب میں نے شائع کروایا تھا، آج سے 2021-22 میں، تو اس وقت 336 سال ہو گئے تھے. اب تو ظاہر ہے 3-4 سال اور گزر چکے ہیں. تو وہ انشاءاللہ میں آپ کو ہدیہ دوں گا. کسی کو بھی آپ کے ویورز کو چاہیے ہو تو ایٹ لیسٹ PDF تو سرو کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ. بہت شکریہ سر.